اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 5 آیت تک تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنی بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ جب تیری آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ خداوند کے زندہ، مقدس، لا تبدیل، لا ثانی، مؤثر، زندگی بخش، لا خطا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے سامنے خدا نے یہ بات رکھی ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اکثر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے چرچوں کے اندر، خانوں کے اندر، کلیسیا کے اندر، دنیا کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گناہوں کو کریتے ہیں اور لوگوں پر عیب لگاتے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھے فضول میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں بات، اگر آپ کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کسی کے چہرے پر داغ ہوگا، اس سے آسان ہے کہ اپنے چہرے کا داغ صاف کر لیں۔ کسی کے چہرے کے داغ کو صاف کرنے سے یہ بہتر ہے اپنے چہرے کا داغ صاف کریں۔ کسی کی کمی کو دور کرنے کے سے بہتر ہے ہم اپنی کمی دور کریں۔ کسی پر الزام لگانے سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور اکثر یہ خاندانوں کے اندر بات پائی جاتی ہے۔ عموماً میں کئی گھروں میں دیکھتا ہوں ایک بہو ساس کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے اور ساس بہو کے خلاف اگلتی رہتی ہے، اور کیا ہے کئی دفعہ نند اور جو اس کی بھابھی ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی رہتے ہیں۔ بھائی بھائی کے خلاف بات کر رہا ہے، کئی دفعہ تو لوگ خدا کے خاتموں کو بھی نہیں بخشتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، بڑے پیار سے کہیں یہ کام کرے، ایسے ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ دو باتیں ایسی ہیں جنہیں بڑے غور سے سنیں۔ ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اگر آپ کو سے محبت ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں، میرے بھائی میری بہن یہ تھوڑا سا ایسے اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ لیکن اگر آپ صرف الزام کی خاطر
کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کسی کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں کہ وہ شاید معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا. حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا. بدنام کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ تو بات کر دیتا ہے اور بات پھیل جاتی ہے. اور کئی بار میں تو فلاں سے سنا ہے کہ ایسے بات ہے، اوکے میں تو فلاں سے سنا ہے ایسے بات ہے، اوکے میں فلاں سے سنا ہے ایسے بات ہے، اور بات بڑی دور تک پھیل جاتی ہے. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں. اور یہ ذہن میں رکھے بات، کوئی دنیا کے اندر شخص ایسا نہیں جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. کسی کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. کمی ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، ہمارا کام درستی کرنا ہے، ہمارا کام کمیوں کو دور کرنا ہے. کسی کے اندر چھوٹی کمی ہے، کسی کے اندر بڑی کمی ہے، کمیاں ہیں. لیکن کیا سکھایا ہے؟ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں ضرور اس کے پاس بیٹھیں، مدد کریں اسے. لیکن بلا وجہ اگر آپ اس پر الزام لگاتے ہیں یا آپ اس سے بات کرنے کی بجائے کسی دوسرے سے کرتے ہیں، وہ شکایت میں آ جائے گا، وہ عیب لگانے میں آ جائے گا. ہاں جی. تو اس لیے یسوع مسیح نے اس زمانے میں دیکھا کہ لوگ یسوع مسیح کے بھی خلاف ہیں، لوگ یسوع مسیح کے بھی، اور اس پر بھی الزام لگاتے ہیں. یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. یعنی بہت سی باتیں ناصرت سے کوئی چیز نکل سکتی ہے. یہ تو بڑے کا بیٹا ہے، اس کی تو بہنیں ہمارے ہاں ہیں، یہ کیا کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ بلکہ دنیا کے اندر آج بھی میں کہوں گا، یہاں چند خدا کے خادم ہیں. میری بیٹی پیچھے کھڑی ہو جائے گی. سنم ڈیڈا خادم ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبھی بھی اس پر نکتہ چینی نہ کریں. آپ پیار کریں، آپ اس کی خدمت کریں، آپ کیا کریں. یہ نہایت خطرناک بات ہے. اور بھی ہمارے یاد ڈیکرس ہیں. تو جتنی باتیں میں رکھنے آج بات، اکثر میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں پر زیادہ کیچڑ چڑھا جاتا ہے جو خدمت کرتے ہیں. لیکن آج میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. نکالے میرے ساتھ گنتی کی کتاب، اس کا 12واں چیپٹر. جی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کا بندہ جو مرد خدا موسیٰ تھا، جب اس نے ایک خوشی عورت سے شادی کی، اس کا سکا بھائی ہارون اور اس کی سکی بہن جو مریم تھی، اس کے خلاف بدگوئی کرنے لگے اور کہنے لگے کیا خدا نے فقط موسیٰ سے باتیں کی؟ کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ لکھا خداوند نے سنا، خداوند نے سنا. موسیٰ تو زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے تھا. سو خدا نے ناگہاں موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو. سو وہ تینوں وہاں آئے اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا اور وہ دونوں پاس گئے. تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا، خواب میں سے باتیں کروں گا. پر میرا خادم موسیٰ ایسا
میرے سارے خاندان میں ایماندار ہے، آپ واضح میں رکھیں، جب خدا کسی کو چن لیتا ہے تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس پر الزام لگائیں، کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے، زکریا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ جو کوئی تم کو چھوتا ہے، یہ دوسرے باب کی 8ویں آیت کے آخری سے میں ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ تو یہی وہ بات تھی جو خدا نے ہم سے کہی، کیا اس نے کہا میرے سارے خاندان میں ایماندار ہے اور میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے تو خدا کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، تو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بد کوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ تم کو میرے خادم موسیٰ کی بد کوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی، اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے، اور تب ہارون موسیٰ سے بات کہنے لگا، اے میرے مالک اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی، ہم نے خطا کی، مریم کو اس کا مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے، جیسا اس کا پیدائش سے جس وقت پیدائش ہی کے وقت آدھا کرا ہوا تھا ہوتا ہے، اب موسیٰ خدا سے فریاد کرنے لگا، اے خدا میں تیری منت کرتا اسے شفا دے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر تھوکا ہی ہوتا تو کیا 7 دن تک شرمندہ نہ رہتی؟ سو وہ 7 دن تک لشکرگاہ کے بند رہے، اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے، چنانچہ مریم 7 دن تک لشکرگاہ کے بعد بند رہی، اور لوگوں نے جب تک تو اندر آنے نہ پائی کچھ نہ کیا۔ غور سے سن لیں کہ خدا نے اسے اسی وقت سزا دی، اس نے خدا کے بندہ پر الزام لگایا۔ میں نے پہلے بتایا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کمی تو بارک میں ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اسے پیار کرتے ہیں تو آپ اس کے پاس بیٹھیں، مجھے بھی بتائیں، ضروری نہیں ہے، آپ میری بھی مدد کر سکتے ہیں، آپ سب کی مدد کر سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں میری بہن میرے بھائی آپ مجھ سے زیادہ ہیں، آپ بڑے ہیں، پھر بھی میں یہ بات کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی ہوں، اگر اس بات کو ایسے کر لیا جائے۔ موسیٰ کو بھی اس کے جو لوگ تھے کبھی کبھی اسے مشورہ دیتے، اس کے سسر نے اسے مشورے دیے تھے، تو اچھے مشوروں پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن الزام تراشی نہیں ہے۔ الزام تراشی وہ ہے جو آپ بجائے اس کے سے بات کرنے کے آپ کسی اور سے کرتے ہیں، کیوں بھئی اس طرح مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور آج کل اس گناہ کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ دکانوں میں ملتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، لوگ جب میری بات سن لیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن لوگ اس گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا شاید ساؤل بادشاہ جو تھا وہ داؤد کو مارنا کا چاہتا تھا، فوج ایک نہیں پیچھے لگا تھا، لیکن وہ کہتا تھا خدا نہ کرے کہ میں خدا کے منصور کے خلاف کوئی بات کروں یا ہاتھ اٹھاؤں۔ بے شک خدا نے رد بھی کر دیا، لیکن اس پر مزہ کرنے کا تیل لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں حق نہیں ہے، خدا جو ہے اس کا خدا فیصلہ کرے، خدا بدلا لے، خدا جو ہے وہ جو چاہے کرے، میں نہیں ایسے کروں گا، اور کئی دفعہ اس کو اس کے ہاتھ میں بھی کر دی۔ میرے ساتھ نکالیں گنتی کتاب اس کا 16واں باب،
تو لکھا ہے اور کورے بن ازار بن قہات بن لاوی نے بنی روبن ہیں سے الیاب کے بیٹوں داتن ابرام پلس کے بیٹے تاؤن کے ساتھ مل کر اور آدمی کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ مشہور تھے موسیٰ کے مقابلہ کو اٹھے اور موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے بڑے دعوے ہو چلے اور کیونکہ جماعت کا ہر آدمی مقدس ہے خداوند ان کے بیچ میں رہتا ہے تو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو. اب دیکھیے کیا ہے وہ خدا نے حالانکہ وہ چھوٹے قدم لیکن انہوں نے موسیٰ ہارون کے خلاف باتیں شروع کر دی. تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اور یہ بھی سیکھ لیں جو آپ سے سینئر ہے آپ اس کی عزت کریں. ٹھیک ہے کیونکہ خدا نے ایک مقام اور سٹیج رکھا ہے ہر چیز کا. کیا ہے اس نے کہا تمہارے تو بڑے بڑے دعوے ہو چلے ہیں تو تم اپنے آپ کو خدا کی جماعت میں کیوں بڑا ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا اور پھر اس نے کورے اور اس کے فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھائے گا کہ کون اس کا ہے کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ چنے گا وہ اپنی قربت بھی دے گا. اے کورا اور اس کے فریق کے لوگوں تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور تان لو اس میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور ان میں بخور جلاؤ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا. اے لاوی کے بیٹو بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں. پھر موسیٰ نے کورے کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بنی لاوی سنو کیا تم کو یہ بات چھوٹی دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو اپنی قربت بخشے. یہ میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے یہاں چنے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے خادموں کے ساتھ مل کر کام کریں نہ کہ وہ بھی تنقید کریں. اور جہاں کیا موسیٰ کہہ رہا ہے دیکھو وہ خدا کے دل گر جاتا ہے عاجز ہو جاتا ہے خدا تھے یہ کیا ہو رہا ہے اور انہیں مشورہ دیتا ہے کیا تم کو خدا نے چن لیا تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا. اور لکھا ہے اس لیے تو تیرے فریق کے لوگ سب خداوند کے خلاف قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا رہو. اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا سو کیا اب تو کہانت بھی چاہتے ہو؟ اس لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پھر موسیٰ نے داتن ابراہیم اور لکھا ہے ابراہیم کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا اور انہوں نے کہا ہم نہیں آتے. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہم کو بیابان میں ہلاک کرے؟ اور اب دیکھیے اور الزام لگ رہا ہے خدا نے کہاں سے نکالا؟ مصر سے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں تو دودھ اور شہد بہتا تھا. جب الزام لگایا تو یہ آپ گھر جا کے پڑھ لینا تو کیا ہوا خدا کے کلام میں 20 آدمی خداوند نے موسیٰ اور ان سے کہا تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بسم کر دوں. تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے اے خدا سب بشر کی روحوں کے خدا کیا ایک آدمی کی گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خدا نے موسیٰ سے کہا تو جماعت سے کہہ کہ تم پورے داتن ابراہیم کے خیموں کے پاس سے دور ہٹ جاؤ. اور موسیٰ اٹھ کر داتن ابراہیم کی طرف گیا اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے. اس نے جماعت سے کہا شریروں
ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو نہ ہاتھ لگاؤ، نہ ہوتا نہ ہو کہ تم بھی ان سب کے گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ پورے داتن ابراہیم کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے اور داتن ابراہیم اور اپنی بیویوں، بچوں، بال بچوں، بیٹوں، بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیمہ کے دروازوں پر کھڑے ہو گئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لے ہوئے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسے ہی موت مرے جو سب لوگوں پر آتی ہے، یا ویسے ہی یاد سے گزرے جو سب لوگوں پر گزرتے ہیں، تو میں خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی اور نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور جیتے جی پتال میں سمجھیں، تم جاننا کہ ان لوگوں نے خدا کی تکفیر کی ہے۔ اور اس نے یہ باتیں ختم کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو ان کے گھر بار کو پورے کے سب آدمیوں کو ان کے سارے مال سباب کو نکل گئی اور وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پتال میں سما ہے۔ جیتے جی سما کر زمین ان کے اوپر پھر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئی۔ بات چھوٹی سی نظر آتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں محتاط طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے بات آج کا انسان کئی گناہ جو کر رہا ہے وہ چھوٹے سمجھ کے کر رہا ہے اور سمجھتا ہے میں نے کیا کیا، بات ہی دیا، لیکن اسے نہیں پتا کہ منہ سے نکلے الفاظ کتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، دنیا تباہ ہو جاتی ہے الفاظ سے۔ اور الفاظ جو نکلتے ہیں وہ شاید اتنے کاری زخم لگا دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور کئی لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جنہیں کئی دفعہ خدا کے قانون کے خلاف زہر بننے کی سزا ملتی ہے۔ میرے عزیزو، بات ذہن میں رکھیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے خدا کا بندہ موسیٰ مقدس جو ہے وہ بڑی عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ اپنے کی دعا کرتا ہے خدا نے معاف کر دے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 16 باب کی 41ویں آیت سے 50 آیت تک تو لکھا ہے، لیکن دوسرے دن بنی اسرائیل کے ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کے شکایت کی کرنے لگے، تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا، تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خدا کا جلال نمایاں ہے۔ خدا ایک دم اپنے لوگوں کی مدافعت کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ لکھا ہے، تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تم اس جماعت میں سے بیچ میں سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ایک پل میں سے بسم کر ڈالوں۔ کیونکہ آپ نے پڑھا کہ جو میرے منصوبوں کو چنتا ہے میری آنکھ کی پوری کو چنتا ہے، اور خدا کی غیرت تو صبح تک آ جاتی ہے اور خدا کہتا ہے تم ان کے بیچ میں سے کیا کرو، ہٹ جاؤ۔ میرے عزیزو، اگر کسی کے اندر بھی لاکھ کمیاں ہیں آپ اس کمی کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ کسی کی کمی کو آپ دور، آپ اپنی کمی کو دور کرنا آسان ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ الزام تراشی کرنا۔
आप उस पर, हाँ, तो लिखा है तब वो मुंह के बल थे और मूसा ने हारून से कहा अपना बकूर डाल ले और मज़बा पर से आग लेकर उस पर डाल और उस पर बकूर जला जल जमात के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदा का कहर नाज़िल हुआ है और वबा शुरू हो गई। और मूसा के कहने के मुताबिक हारून बकूर दान देकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है, और उसने बकूर जलाया और लोगों के लिए कफारा दिया और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ, वबा मौकूफ हो गई। सो इसके अलावा जो कोरह के मुकाबला में सब हलाक हुए थे 14,700 आदमी वबा से छिप गए। कितने? 14,700 में भी मर गए। आप गौर करें, क्या ऐसे ही हो गया? बाइबल बड़ी पड़ी है। और मैं आज आपकी मदद करना चाहता हूं। ये खुदा ने में सिखाया है, ऐब जोई ना करो तुम्हारी भी आ जाएगी। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे हाथे नापा जाएगा। तो अपनी भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? पहले अपनी आंख से क्या करे, शैतीर निकाल, फिर तो किसी के तिनके को देख अच्छी तरह निकाल सके। हमें अपने शैतीर निकालने की जरूरत है, हमें अपनी कमियां दूर करने की जरूरत है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और ये बड़ा आसान तरीका है। अगर हर शख्स अपने आप को ठीक कर ले, पूरा जमाना ठीक हो सकता है। और हम क्या है, जब अपने आप को ठीक करेंगे तो लोग हमें देख कर ही ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे और जमाना ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा है। मैं और आप लोग इन बातों को जाने और आज के बाद ये बात अपने ज़हन में बैठा लें कि हम कई दफ़ा ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये करके खुदा के मुजरिम बनते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में, गिनती की किताब में आप 12वें बाब में देख सकते हैं, लिखा है कि खुदा क्या करेगा। खुदा हमारी इन बातों को जो हम ज़मीन पर रहते हुए करते हैं, खुदा अपनी अदालत में लाएगा। क्योंकि सफाई से लिखा है जी, अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत में उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के सबब से राज़बार ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब इंसान हैं, इंसान होते हुए ज़रूर किसी की मदद करें, बड़े प्यार के साथ करें, उसी के रिक्वेस्ट करें, भाई मेरी बहन मेरे भाई ये मसला अगर ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा है। ये नहीं मतलब कि आप बिल्कुल ना कहें, लेकिन किसी और से बात ना करें। जब किसी दूसरे से बात करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो शिकायत में आ जाएगी, फिर आप जोई में आ जाएगी। फिर क्या है, इसमें खुदा को कई दफ़ा हमारे इस बुरे काम की मुदाखलत करनी पड़ेगी और हमें खुदा मिल सकती है। मेरी दुआ है आज इस छोटी सी बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हम इस काम को छोड़ दें। मैं चाहूँगा आंखें बंद करें और एक दुआ करें और अपने दिल में दुआ करें कि खुदा अगर आज से पहले मैंने ऐसा किया है तो मुझे